हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथन यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। पिछले व्लॉग में मैंने जो जिक्र किया था माइग्रेशन और रेफ्यूजीज़ का जो पैक्ट है वो एक सितंबर 2020 में यूरोपियन पार्लियामेंट में जो पेश किया गया उसे अनफोल्डेड कर दिया गया, उस पर कोई बात नहीं की गई। और अब यूरोपियन कमीशन की हदायत पर इसे समिट में डिस्कस करेंगे, जो मुख्तलिफ 2-3 समिट होने जा रहे हैं। तफसीलात आएंगी तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। उस हवाले से एक जो कमीशन की जानिब से उसमें से एक जो चीज़ चुनी गई थी वो ये थी कि एक टैलेंट पार्टनरशिप के नाम से जो एक प्रोग्राम है उस पर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से बंदे लिए जाएंगे, लेबर ली जाएगी। और बाय नेम कंट्रीज़ का इन्होंने ज़िक्र किया था कि हम बताएंगे आते दिनों। अब वो इंशाल्लाह जब बताएंगे तो वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़िक्र करेंगे। लेकिन ताहाल कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी स्कीम शुरू कर दी हैं, और फ़िलहाल उन्होंने एक कंट्री जो चुना है वो है फ़िलिपाइन। और फ्रांस ने बाकायदा और पोलैंड ने बाकायदा जो है वहाँ पर VFS ग्लोबल और एम्बेसीज से जो अपनी उन्होंने जो ऐलान किए हैं, और वो ये कि फ़िलिपाइन में मनीला में वो अपनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं वीज़े के हवाले से। ना सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म वीज़ा भी अब वो फ़िलिपाइन के लोग, वहाँ की लेबर जो है वो ले सकेगी, विज़िट कर सकेंगे, उन्हें वर्किंग जॉब्स के लिए भी चांस मिलेंगे। तो ये तो खैर ख़बर मैं ऐड नहीं की, लेकिन सरसरी सी बात मैंने आपके साथ ऐड करना चाहता था, आपको बताना चाहता था खाली कि ये एक सिलसिला चल पड़ा है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी इंशाल्लाह ऐड किया जाएगा, जैसे रोमानिया ने राब्ते किए थे एक वक्त में पाकिस्तान के साथ जो वैलिड हैं, और इटली के सीजनल वर्कर में भी पाकिस्तानी ऐड थे। तो इंशाल्लाह आते दिनों इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान को भी ऐड किया जाएगा। बिलाशुबा हमारे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की जो लेबर है, तगड़ी लेबर है, यूरोप की इकॉनमी में की ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो हम आज के व्लॉग में मैंने जो 2-3 खबरें शामिल की, एक तो मुझे जो अच्छी खबरें मिली जो शामिल की, पहली 2 वो हैं बेल्जियम से। बहुत अच्छी खबरें हैं, और यानी इन ख़बरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है उनके जो फ्रेमवर्क है रेफ्यूजीज़ के लिए वो किस हद तक नुमायाँ और किस हद तक खुशाइन साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में। खबर आती है कि ज़ाइलम सीकर्स वर्किंग एज वॉलंटियर्स एट वेस्ट फ्लैंडर्स वैक्सीनेशन सेंटर। मैं चार्ट में अपना मैप में आपको बताऊंगा, डिस्प्ले पे एक मैप दिखाऊंगा आपको बेल्जियम का। 2 मुख्तलिफ सूबे, ऊपर का जो एरिया है वो फ्लैंडर्स के नाम से जाना जाता है और नीचे वेलोनिया। और जो निचला एरिया है जिसमें ब्रसल्स भी शामिल है, ये मोस्टली फ्रेंच स्पीकिंग एरिया है। और ऊपर वाला जो एरिया फ्लैंडर्स, वहाँ पर डच स्पीकिंग ज़्यादातर लोग हैं। और ब्रसल्स चूँकि मोस्टली फ्रेंच स्पीकर हैं इसलिए वो वेलोनिया के एरिया में आता है। और अच्छा, ऊपर का जो एरिया है फ्लैंडर्स, उसमें एक जगह है लेपर। वहाँ पर उस हवाले से ये खबर आई, वहाँ इस लेपर के एरिया में एक वैक्सीनेशन सेंटर था जहाँ पर स्टाफ ही नहीं था और लोग लाइन में खड़े हुए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। और वहाँ पर डायरेक्टर को पहुँचना पड़ा, बल्कि जो समी मेहदी जो बेल्जियम के चीफ हैं माइग्रेशन और साइलम के, उन्हें भी वहाँ पर जाना पड़ा। और ख़बर ये कि वहाँ पर स्टाफ की कमी होने की वजह से, वर्किंग आवर्स की जो है ऊपर नीचे होने की वजह से स्टाफ नहीं मिल रहा था वैक्सीनेशन सेंटर में, और उन्हें 13 रेफ्यूजीज़ जो है वो रखने पड़े। और एक अच्छी बात जो थी वो ये कि इसे मीडिया ने काफ़ी हाईलाइट किया, और समी मेहदी जो ख़ुद वो बड़े एक मंजे हुए वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने बड़ी पजीराई दी इन रेफ्यूजीज़ को कि आपने बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट्स दी। हालांकि ना उन्हें डच आती थी ना ही उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस था, लेकिन समी मेहदी के मुताबिक उन्होंने पार्किंग लॉन्च से लेके ऊपर तक अपनी ज़िम्मेदारी वो निभाते रहे और भाग दौड़ यानी कि वो करते रहे। और उन्होंने अपनी इस
سارے کیونکہ نیشنلز جو تھے بیلجیم کے وہ سارے ویکسین لگوانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ کتنا ہجوم ہوتا ہے بندے پہ بندہ، اور وہ ان 13 افراد جو تھے وہ ریفیوجیز ان کو ہائر کرنے پڑے، اور ڈائریکٹر جو وہاں کے تھے انہوں نے کافی اچھی بات کی کہ ہمیں یہ کافی مسئلہ بن گیا تھا سیریس اگر ہمارے پاس یہ 13 والنٹیئر نہ ہوتے۔ اچھا، ایک مزے کی بات جو مجھے ملی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، ایک پکچر جو سمی مہدی کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لیڈر نہیں دیکھا، سیاستدان نہیں دیکھا جو بذات خود اپنے ہاتھ سے وہ سیلفی لے اور سیاہ فام ریفیوجی کے ساتھ، اور اسے پھر فخری انداز سے وہ ٹویٹ کرے، اور یہ کیا ہے سمی مہدی نے، جو خود ایک چیف ہیں اپنے مائگریشن اور اسائلم کے، ایک سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے بڑے منجے ہوئے، اور وہ فخر سے یہ تصویر اپنے ایک سیاہ فام ریفیوجیز کے اس کے ساتھ ایک دوسری ریفیوجیز کے ساتھ سیلفی لے کے اور اسے ٹویٹ کر رہے ہیں، اور فخری انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ ریفیوجیز جنہوں نے ہمارے اکانومی میں ہمارا ساتھ دیا، اور آج کے دن 13 ریفیوجیز اس ویکسینیشن سینٹر پہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں جہاں پر سٹاف کی کمی تھی اور سٹاف ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور میں اسی خبر میں یہ ایڈ کرتا چلوں کہ پچھلے اپریل میں 1-2 ماہ پہلے، اپریل کے ماہ میں سمی مہدی نے باقاعدہ 200 ریفیوجیز کو جو اسائلم سیکر تھے ان کا اعلان کیا تھا، اور انہیں مختلف جگہ پہ جاب ملی تھی، اور سمی مہدی آلریڈی وہ اسی کوشش میں ہے کہ ان کو جو اسائلم سیکرز ہیں کسی نہ کسی جگہ ایڈ کیا جائے، اور انشاءاللہ آتے دنوں جو پیکٹ ڈسکس ہوگا مائگریشن کا اس میں بھی یہ کافی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ایک دفعہ وہ خبریں منظر عام پہ آئیں تاکہ میرے پاس بھی کوئی سالڈ پروف ہو، تاکہ میں پروف کر سکوں آپ کے سامنے وہ چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد سمی مہدی یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ریفیوجیز جن کے پاس اگر کوئی ڈگریز ہے یا کوئی پڑھے لکھے ہیں یا ان کے ماضی میں اگر ان کے کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں ان سے کیا خدمات لے سکتے ہیں جو کہ بلا شبہ ہماری اکانومی کے لیے اچھی ہیں، اور یہ بھی ریفیوجیز بھی اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنا کر اور اچھے طریقے سے لیگل کام کر کے رہ سکیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ دوسری خبر، ایکیا ہمیں پتہ ہے کتنے بڑے سٹور ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں۔ ایکیا will train refugees and provide them with work experience in Belgium۔ جناب، یہ ایکیا نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ورکنگ اینڈ گروئنگ ٹوگیدر، جو کہ فی الحال بیلجیم میں ویلڈ ہے۔ ورکنگ اینڈ گروئنگ ٹوگیدر، 80 ریفیوجیز جو تھے نا وہ کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے ٹرین کیے، اور وہ مختلف سٹور میں بیلجیم میں ایکیا کے سٹورز میں وہ کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس پروگرام کے تحت جو 3 سالہ پروگرام ہے، اس پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو گلوبل انیشیٹو ہے 300 سٹورز اور ویئر ہاؤسز مختلف جگہ ٹرانسفر کریں گے۔ یہ 2500 ریفیوجیز ایکیا اب ٹرین کرنے جا رہا ہے بیلجیم میں، اور نہ صرف یہ بلکہ جو نچلے طبقے کی جو دکانیں ہیں، جو ٹریڈ یونین ہیں وہاں پر، انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ آتے 2021 اور 2022 کے جو عرصہ ہے اس میں ہم مزید ریفیوجیز وہ ریسیو کر کے ان کو مختلف شاپس پہ اور مختلف سروسز پہ ہم انہیں ٹرین کر کے باقاعدہ انہیں بھی جاب دیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیلجیم کی حکومت کی طرف سے بہت اچھا اقدام ہے ریفیوجیز کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جلدی تیسری خبر کی جانب جو یونان سے میں نے ایڈ کی ہے، ڈبل دا نمبر آف مائیگرنٹس آر لیونگ دین انٹرنگ گریس۔ یہ ایک فگر آئی ہے یونان کی حکومت کی جانب سے، بلکہ منسٹری آف مائگریشن اینڈ اسائلم کی جانب سے بدھ کے روز۔ میں آپ کو یہ چارٹ بھی دکھاؤں گا، ان کا یہ فگر جو ہے ڈسپلے پہ، اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ جو پروتوپیدائی مہینوں تھا 2020 کے جو ابتدائی 5 ماہ تھے اس کی فگر، اور 2021 کے جو ابتدائی 5 ماہ تھے اس کی فگر انہوں نے ایک چارٹ کی صورت میں آپ کے اس خبر میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے۔ لکھا یہ جاتا ہے کہ 2020 میں جو انٹری ہوئی ریفیوجیز کی جو پہلے 5 ماہ میں وہ 9421 کی تعداد تھی۔ پھر اسی
اس کی بنسبت جو 2021 میں انٹری ہوئی وہ بہت کم تھی، وہ تھی صرف 2981 کی تعداد. اور اسی کے ساتھ حیران کن بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ 2021 میں جو پہلے 5 ماہ تھے ان میں جو ملک سے باہر گئے، اب یہ انہوں نے نہیں ذکر کیا کہ کتنوں کو ڈیپورٹ کیا اور کتنے ملک چھوڑ کے اگلے فردر کنٹریز میں جو یورپ کی جانب رخ کر گئے، یہ تو انہوں نے نہیں لکھا. لیکن انہوں نے لکھا کہ جو آئے تھے ان کی بنسبت دگنی تعداد یونان چھوڑ گئی. اب چھوڑنے میں وہ ڈیپورٹ بھی شامل ہے اور جو باقی کے یورپین ممالک کی طرف رخ کر کے وہ بھی شامل ہے، انہیں اکٹھا کر دیا گیا. یعنی جو آئے تھے ان کی تعداد تھی 2981 اور جو گئے ہیں یونان چھوڑ کے ان کی تعداد تھی 4951. یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں کس سپیڈ سے یہ جو چارٹ ہے بیان کرتا ہے کہ ریفیوجیز نے ملک چھوڑے، گریس کو چھوڑا اور وہ آگے نکل گئے یا کچھ کو ڈیپورٹ کر دیا گیا. پھر اسی خبر کے لاسٹ میں انہوں نے کہا کہ یونان میں جو گولڈن ویزا ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہا اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد تھی جو پراپرٹی خرید کی جو آپ کو ویزے ملتے ہیں جس کو گولڈن ویزا یہ کہتے ہیں، اس میں چائنیز کی تھی اور اس کے بعد کچھ ترکیز اور کچھ رشین تھے سر فہرست. اور اب یہ ایک اس خبر کے لاسٹ میں یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بل آیا ہے. یہی آپ ہمارے یونان کے امیگریشن کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بات کہی کہ ایک نیا بل بالکل تیار ہو چکا ہے پھر امیگریشن اور اس پر ریفیوجیز پر، جسے آتے دنوں پبلکلی ڈسکس کیا جائے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا کہانی ہے، کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سمٹ کی رپورٹ ابھی آتے دنوں مزید رپورٹس آ رہی ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ایپیسوڈ آپ مس نہ کریں. اور فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ جلدی اس لیے میں یہ خبریں بیان کرتا ہوں، زیادہ خبریں اس لیے میں ایڈ نہیں کرتا کہ آپ کے وقت کی بھی قدر وہ بھی مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ یہ پروگرام زیادہ بڑا نہ ہو. تو کام کی باتیں جو ہے کوشش ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو بھی سپورٹ دیجیے گا. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.